ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارا انفرادی اور اجتماعی گناہ اور اس سے رب کی پناہ۔ باری تعالیٰ نے اس موضوع کے حوالے سے ہمیں قرآن حکیم کی سورہ العصر سے رہنمائی فراہم کی ہے۔ ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیا کریمہ ہر انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ اس کی زندگی مسلسل خسارے اور نقصان میں ہے۔ اس خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے اسے اپنی زندگی میں مختلف تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ وہ تدابیر ایمان کی کاملیت اور اعمال صالحہ کی اتمامیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسان ایک خسارہ ہر روز کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے وقت کا صحیح مصرف نہیں ڈھونڈ پاتا۔ وہ اپنی زندگی کے وقت کو بے ایمانی اور بدعمالیوں کا شکار کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اچھے وقت کو ضائع کر کے اپنے آپ کو مسلسل خسارے کا شکار کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا وقت مسلسل گھٹتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنی زندگی کے قیمتی وقت کی قدر کرے اور اس کو مفید اور سود مند کاموں میں صرف کرے۔ جب انسان پر وقت مرگ آتا ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ اسے مزید وقت دیا جائے تاکہ وہ زندگی میں نیک اعمال کو بجا لا سکے۔ تو وہ اس وقت کا ایک لمحہ بھی مزید اپنی زندگی میں نہیں پاتا ہے۔ اس بنا پر انسان کو جو کچھ کرنا ہے وہ اسی محدود زندگی کے وقت کے اندر اسے کرنا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایمان اور عمل کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایمان پر عمل ثمر آور ہوتا ہے، نتیجہ خیز ہوتا ہے اور باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ انسان کا عمل قابل اجر اور قابل ثواب ایمان ہی کی بنا پر ٹھہرتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو دنیاوی عمل خیر دنیا ہی تک محدود رہ جاتا ہے، جبکہ عمل باعث ثواب اور سبب اجر تب بنتا ہے جب اس عمل کے پیچھے ایمان کی قوت کار فرما ہوتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایمان ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک صاحب ایمان کے لیے ایمان دنیا اور جہاں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو اپنی نعمت
ایمان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان کے اعمال ہی اس کو اچھا انسان یا اس کو برا انسان بناتے ہیں۔ انسان کے اعمال ہی اس کو ظالم بھی بناتے ہیں اور اسے مظلوم بھی بناتے ہیں، اور انسان کے اعمال ہی اس کی شخصیت اور اس کا تعارف بنتے ہیں، اور اس کی شخصیت کو داغدار بھی انسان کے اعمال ہی کرتے ہیں۔ فرض عمل میں انسان کا حاضرین گرامی قدر نفع ہے، حرام فعل میں انسان کے لیے سراسر خسارہ ہے، مندوب فعل میں انسان کے لیے بھلائی ہے، اور مکروہ فعل میں انسان کے لیے تباہی ہے۔ شراب نوشی میں اس انسان کی ہلاکت ہے، اور آرام خوری میں اس انسان کی ذلت ہے، اور حلال کمائی میں اس کی عظمت ہے، جبکہ حرام کمائی میں اس کے لیے دنیا کی رذالت ہے، اور اس کے فعل عدل میں انسانیت کی علوت ہے، اور حق دینے میں اس کی عزت ہے، اور حق چھیننے میں اس کی ذلت ہے، اور رشتہ نبھانے میں اس کی رفت ہے، اور رشتہ ترک کرنے میں اس کی فضیلت ہے۔ اس انسان کی عظمت ہے اور ہر کی پہچان بنا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن بیان کرتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ فی صورت القیامہ، بلکہ یہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی لیفجر امامہ گناہ ہی کرتا رہے۔ سرکش انسان گناہ کو اپنی ذات کے ساتھ لازم کر لیتا ہے، ہر گناہ کے سوتے اس کے وجود سے پھوٹنے لگتے ہیں، ہر گناہ کا کھرا اس کی ذات اور اس کے گھر تک پہنچتا ہے۔ اب وہ جس طرف جاتا ہے گناہ اس کے آگے ہوتا ہے، کبھی یہی گناہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ لیفجر امامہ کو اپنا کردار اور اپنی پہچان بنا لیتا ہے۔ جب اس انسان کے وجود سے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے وجود سے ناشکر پن کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ شاکر بندہ نہیں بنتا ہے، بلکہ بندہ جابر اور بندہ ظالم بنتا ہے۔ انسان کی اس حالت کو قرآن یوں واضح کرتا ہے، فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا فی صورت بنی اسرائیل۔ انسان بڑا ناشکرا واقعہ ہوا ہے۔ یہ انسان اپنے خالق و مالک کا کس قدر ناشکرا ہے۔ اس کی لاتعداد نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، مگر اس کی نعمتوں پر شکر بجا نہیں لاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس انسان کفور، اس ناشکر انسان سے باری تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ وعدہ بھی کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فِي سورت ابراہیم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ناشکری کا عمل بندے کو اللہ کی حضور ظالم اور نافرمان بناتا ہے۔ انسان فرما برداری سے نکل کر نافرمانی کی صورت میں ڈلتا ہے، اور یہ ناشکری کی عادت اور یہ گناہوں کی رغبت اور عبادت سے عدم چاہت یہ انسان کو جادالہ کی کیفیت کا شکار کر دیتی ہے۔ یہ بندہ پھر رب سے بھی نعمتوں کی قلت پر جھگڑتا ہے، اور بندوں سے بھی ان کی نعمتیں چھیننے کے لیے ہر لمحہ تڑپتا ہے۔ یہ بندہ لڑنا اور اپنی زندگی میں جھگڑنا ہی اپنی عادت حیات بنا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن اس بندے کی اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا فِي سُورَةِ الْقَافِ، یہ انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ خواہ مخواہ کے جھگڑے انسان کی عزت اور اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت کو معاشرے میں اور ہر جگہ کم کر دیتے ہیں۔ ہر مسلمان اور ہر انسان کو ممکن حد تک جھگڑوں سے، تنازعات سے
اعراض کرنا چاہیے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان اپنی زندگی میں دو طرح کے گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ گناہ اور اسم ہر وہ امر ہے جو انسان کو اپنے نفس کی مرضی پر اور اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی میں جو انسان کرتا ہے اسی کو گناہ کہتے ہیں، اسی کو اسم کہتے ہیں۔ اور اس کے گناہوں میں سے کچھ گناہ الصغائر چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ الکبائر بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ جب ہم گناہ صغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں تو اس میں وہ گناہ شمار ہوتا ہے جو انسان سے بے احتیاطی سے سرزد ہوتا ہے، جس میں کسی کی بے ادبی اور نافرمانی پائی جاتی ہے، کسی کے لیے حق تلفی ہوتی ہے، کسی کے لیے برے خیالات اور بری خواہشات ہوتی ہیں، اور ان پر اللہ کی بارگاہ سے ان صغائر پر عذاب نہیں آتا ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ سے عتاب آتا ہے، ناراضگی آتی ہے۔ اس گناہ صغیرہ پر معمولی سرزنش ہوتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، اس لیے ملتی ہے تاکہ انسان گناہ کی زندگی کو ترک کر دے اور وہ سنبھل جائے اور ان صغیرہ گناہوں کا وہ اپنی زندگی سے خاتمہ کر دے اور ان پر اصرار کرنا چھوڑ دے۔ اور اس صغیرہ گناہ کا آغاز انسان کی زندگی میں وسوسے سے ہوتا ہے، برے خیال سے ہوتا ہے۔ جب وسوسوں میں کثرت ہونے لگتی ہے، برے وسوسوں میں کثرت ہونے لگتی ہے، برے خیالات میں کثرت ہونے لگتی ہے، تو اب یہ انسان شیطان کا ساتھی بن کر گناہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اور اگر گناہ صغیرہ پر انسان کو احساس ندامت ہو جائے تو یہ انسان اس گناہ سے، اس گناہ صغیرہ سے بچ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ اپنی شان مغفرت اور اپنی شان رحمت کے ذریعے گناہ صغیرہ کے مرتکب شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ فِي سُورَةِ الْقَصَص، وہ برائی کو بالائی کے ذریعے، خیر کے ذریعے رفع کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح دوسرے گناہ وہ ہیں جن کو انسان گناہ تعبیرہ سے اپنی زندگی میں تعبیر کرتا ہے۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے ہر انسان کو منع کیا ہے، اور اس گناہ کے کرنے والے کے لیے سخت وعید سنائی ہے، اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر کے اللہ نے اپنی لعنت کا مستحق گردانا ہے۔ اور ان گناہ کبیرہ میں سے کسی کی ناحق جان لے لینا ہے اور اس کو ناحق قتل کر دینا ہے، اور کسی کا فعل زنا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ شراب نوشی کا عمل اختیار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے مال کو چوری کر لینا اور کسی کا مال دانستہ ہڑپ کر جانا، اور یہ فعل سرقہ اور یہ فعل چوری یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ کسی کو دن دہاڑے لوٹ لینا، اس پر ڈاکہ ڈال دینا، اس کے مال کو چھین لینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ غیبت کا عمل کرنا اور کسی کے ساتھ بددیانتی کے ساتھ پیش آنا یہ سب فعل کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور لوگوں سے ناجائز منافع حاصل کرنے کے لیے مال میں ملاوٹ کرنا فعل کبیر ہے اور گناہ کبیر ہے۔ کسی نافرمان شخص کا اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کے ساتھ پیش آنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب سوال یہ ہے کہ اس گناہ سے انسان کیسے اور کس طرح کنارہ کش ہو۔ گناہ کو ترک کرنے کی ایک مادی اور حسی صورت ہے اور دوسری ایمانی اور معنوی صورت ہے۔ مادی اور حسی صورت یہ ہے کہ انسان کے ہم مجلس لوگ اچھے ہوں اور اچھے لوگوں کی مجلس، صحبت اور سنگت
وہ اپنی زندگی میں اختیار کرے، برے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے، صحبت بد اور سنگت سو سے کلیتاً الگ ہو جائے، اس لیے کہ برا ارادہ قائم کرنے میں برا دوست ہی ثابت قدم رکھتا ہے۔ انسان کو اچھے ارادے سے باز اس کے برے دوست ہی کرتے ہیں۔ اس لیے جب تک انسان برے دوستوں اور برے لوگوں کے زیر اثر رہتا ہے، وہ دل سے چاہ کر بھی کوئی کام نیکی کا نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ترک گناہ کی پہلی مؤثر صورت یہ ہے کہ اپنے فرض پر بہت زیادہ ہر انسان دھیان دے، اور گناہ سے انسان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات پر اس کا ایمان کامل ہے، اور اس کا ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا و خوشنودی کا ہر لمحہ طالب بنا رہے، اور رب کے خوف اور رب کے ڈر اور رب کے تقوی سے گناہوں سے دور رہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ انسان اپنی زندگی میں فطرتی طور پر گناہوں سے خود کو دور رکھتا ہے، اور صرف اس وجہ سے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے کہ یہ گناہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب اور اللہ کے عتاب اور اللہ کے عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے انسان ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا رہتا ہے، اور اسے ہر لمحے اس انسان کو، اس متقی انسان کو یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ میرے کسی برے فعل سے، میرے کسی برے کام کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور مجھ سے اپنی نوازشوں اور اپنی رحمتوں کا سلسلہ کہیں بند نہ کر دے، اور مجھ پر اپنی مدد و نصرت کے دروازے کہیں مقفل نہ کر دے، اور میرے وجود سے اپنی نعمتوں کو چھین نہ لے۔ بلا شبہ برا عمل ہی گناہ ہے، اس لیے وہ برے اعمال کو گناہ سمجھ کر ان سے خود کو دور رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اچھے اعمال کے قریب ہو جاتا ہے۔ اچھا عمل ہی انسان کا نیکی بنتا ہے، عمل خیر ہی رب کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتا ہے، اور اس کے انعامات و اکرامات اس حسن عمل ہی میں، اس اچھے عمل ہی میں پوشیدہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کرتا ہے اور جو بھی برے اعمال اختیار کرتا ہے، ان کا ظاہری سبب تو ہمارے آواز سے خمسہ ظاہری ہی بنتے ہیں۔ انسانی جسم کے 7 اعضاء انسان کے لیے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے سبب بنتے ہیں۔ ان اعضاء میں سے ایک ہماری آنکھ ہے، جس سے ہم ہر خیر و شر کو دیکھتے ہیں، ایک کان ہے جس سے ہم اچھی اور بری بات اور آواز کو سنتے ہیں، ایک ہاتھ ہے جس کے ذریعے ہم حلال اور حرام کماتے ہیں، ایک پاؤں ہے جن کے ذریعے ہم نیکی اور بدی کے راستوں پر چلتے ہیں، ایک پیٹ ہے جو ہمارے تمام حواس پر اپنی حکمرانی کرتا ہے۔ ہماری دنیا میں خیر بھی اسی کے لیے ہے اور شر بھی اسی کے لیے ہے، حلال بھی اسی میں جاتا ہے اور حرام بھی اسی میں جاتا ہے۔ یہ انسانی خواہشات کا منبع و سرچشمہ ہے، اور ایک ہماری اعضاء میں سے ایک ہماری زبان ہے جو امن و سلامتی کی نشانی بھی ہے، جو دنگا و فساد اور جھگڑے اور تنازعات کی علامت بھی ہے، جو جوڑتی بھی ہے، جو توڑتی بھی ہے، جو کاٹتی بھی ہے، جو دوست بھی بناتی ہے، جو دشمن بھی بناتی ہے، اور ایک ہمارے وجود میں ہمارا عضو سطر ہے، عضو شرمگاہ ہے، جس کا حلال استعمال نکاح ہے اور جس کا حرام استعمال زنا ہے، جس کا حلال استعمال پاکیزہ کردار جنم دیتا ہے اور جس کا حرام استعمال بد کردار اور بد نسل افراد کو معاشرے پر مسلط کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر عضو کی ایک حد مقرر کی ہے۔ جب تک ہم اس عضو کی حد میں رہتے ہیں
تو یہ عدل ہے، یہ نیکی ہے اور یہ دین ہے، اور جب ہم اس عضو کی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ دین سے لا تعلقی ہے۔ ان ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ انسان کو باری تعالیٰ نے کچھ باطنی اعضاء بھی عطا کیے ہیں، ان کے اعمال بھی انسان کے لیے خیر و شر بنتے ہیں، ان کے وظائف بھی انسان کے لیے نیکی اور بدی بنتے ہیں۔ اعضاء ظاہری کی حفاظت اور اصلاح پر اعضاء باطنی کی حفاظت اور اصلاح بھی منحصر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سب سے پہلے ہمیں اپنے اعضاء ظاہری اور اعضاء باطنی کو گناہ سے بچانا ہے، فعل ظلم سے محفوظ کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے انسان کا فعل ہی گناہ بنتا ہے، یہ گناہ ہی انسان کی طرف ظلم کو منسوب کرتا ہے، گویا فعل ظلم ہی گناہ عظیم ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر فعل بد، ہر فعل ظلم سے بچنا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ نشانی بیان کی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فی سورۃ آل عمران۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی رب سے مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار اپنی زندگی میں نہیں کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کا ظلم اس کا فعل بد ہے، اور یہ فعل بد ہی اس کا اپنی جان پر ظلم ہے۔ یہ فعل ظلم اور یہ فعل بد شاید اسے دنیا میں وقتی طور پر کوئی فائدہ اور نفع پہنچا دے، مگر اخروی اعتبار سے یہ فعل بد، یہ فعل ظلم ہی اس کا دائمی ٹھکانہ متعین کرے گا۔ باری تعالیٰ نے فعل بد اور فعل ظلم کا اخروی انجام جہنم اور دوزخ کی صورت میں رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا اور اس ایمان پر عمل کا اجر یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، مگر انسانی اور بشری اوصاف کی بنا پر جب ان سے کوئی فعل فحش، فعل بد سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ظلم اور ظالم کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، اور فعل خیر کی حدود سے نکل کر فعل بد کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ اپنی جان کو ظلم اور دوزخ کا شکار کرتے ہیں، اور اب وہ احساس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ اللہ کے حضور اس فعل بد اور اس فعل گناہ پر استغفار، معافی کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ان کی زبان پر ذکر اللہ کا وظیفہ جاری ہو جاتا ہے، اور اپنے فعل بد اور فعل گناہ کو یاد کر کے بار بار فاستغفروا لذنوبہم کا عمل شروع کر دیتے ہیں، کثرت سے فعل بد پر استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سے اس فعل ظلم پر معافی اور توبہ کے خواستگار ہوتے ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ میں اہل ایمان کو مایوسی سے بچاتے ہوئے ایک آس، ایک امید عطا کی ہے کہ تم سے دانستہ اور نادانستہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو، اس لیے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ انسان کے گناہوں، انسان کی خطاؤں، انسان کی لغزشوں، انسان کی کوتاہیوں، اس کی غلطیوں، اس کی زیادتیوں، اس کی حق تلفیوں اور اس کی ستم کاریوں کو اللہ کے سوا اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے اس ذات کی طرف آ جاؤ جو انہو هو التواب الرحیم کی شان والا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ کہ منصب والا میں ہی ہوں
اور اپنے بندوں پر وہ رب بڑا ہی مہربان ہے۔ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، وہ رب تو اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتا ہے۔ اب بندے کے لیے لازم ہے وہ آمادہ توبہ ہو جائے، اور جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے وہ اپنے رب کو قبولیت توبہ کی شان کے ساتھ دیکھتا ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو اپنی زندگی میں گناہوں کو معاف کرنے والا پاتا ہے۔ یجد اللہ غفور الرحیم فی سورۃ النساء، وہ رب اپنے بندوں کو سزا اور عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اگر بندہ رب کا شکر گزار اور اس کا فرما بردار رہے تو وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے اور ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔ بندوں پر لازم ہے اگر کوئی وہ دانستہ اور نادانستہ گناہ کر لے تو وہ فوراً معافی اور توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ ان کے گناہ کی معافی صرف اور صرف اللہ کے حضور ہی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ اللہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو فعل گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے فعل ظلم پر نادم بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس فعل بد کو ترک کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حضور ان کو معافی اور توبہ کا خیال تک نہیں آتا ہے۔ باری تعالیٰ اپنی شان توابیت، اپنی شان غفوریت اور اپنی شان رحیمیت اور اپنی شان رحمانیت کے ساتھ ان کو یوں متوجہ کرتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ فی سورۃ المائدہ، کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کرو۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، فرمایا ان بندوں سے میں شامل ہو جاؤ جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں۔ ان کی صفت و شان یہ ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ وہ مالک ہے، ان کی نشانی یہ ہے جب بھی کوئی دانستہ فعل گناہ کر لیتے ہیں، فعل بد کر لیتے ہیں، فعل ظلم کر لیتے ہیں، عمل السوء بجہالت ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، توبہ و اصلاح کے وہ پیکر بن جاتے ہیں اور یہ رب کی بارگاہ سے آنے والی اس آواز پر کان دھرتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَارٌ لمن تابا، بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ گناہ گار لوگوں کو اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے اثار میں لینے کے لیے بے تاب ہے، بشرطے کہ بندہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کا عمل اختیار کرے۔ وہ رب اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے ہر لحظہ تیار رہتا ہے۔ هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، وہی ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہے۔ توبہ کے بعد بندے کی حالت کیا ہوتی ہے قرآن بیان کرتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات فی سورۃ الفرقان، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، حتیٰ کہ توبہ و استغفار کرنے والوں کو باری تعالیٰ یوں اعلانیہ بہت بڑی خوشخبری سے نوازتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون فی سورۃ الانعام، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب کرنے والا ہے کہ وہ بندے اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہوں، مگر یہ توبہ کا عمل وہ ہے جو انسان کو جادہ حق پر اس طرح لے جاتا ہے کہ اس کے بعد اس توبہ کے بعد پھر وہ گناہ کی زندگی کی طرف پلٹ کر نہیں جاتا ہے، اس کی زندگی مکمل طور پر نیکیوں سے معمور ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، توبہ یہ ہے جو گناہ کیے ہیں اب ان گناہوں سے وہ خود کو لا تعلق رہتا ہے اور ہر وقت اپنی زندگی کا پل پل لمحہ لمحہ اللہ کی رحمت میں وہ بسر کرتا رہتا ہے۔ وہ خود باری تعالیٰ ندا دے کر اپنے بندوں کو بلاتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلَمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار رہو، ساری زندگی اس کی فرما برداری میں بسر کر دو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آخر کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، آج کی اس مادی دور میں ہماری انفرادی زندگی بھی من حیث المجموع گناہ کی نظر ہو رہی ہے، ہماری قومی اور ملی زندگی بھی گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ ہماری زندگی میں گناہ تب آتا ہے جب ہمارا انفرادی اور ہمارا قومی عمل اللہ کے احکام کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے انفرادی عمل اور قومی عمل کو بچانے کے لیے کچھ نفسانی خواہشات ہیں، کچھ الوہی ہدایات ہیں۔ جب ہم اپنے عمل کو صرف اور صرف نفسانی خواہشات اور دنیاوی طلبات اور مادی لوازمات تک ہی محدود کر لیتے ہیں تو پھر اس عمل کا صدور بھی انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اس عمل کا ظہور بھی انہی دنیاوی تمناؤں کو حاصل کرنے تک محدود ہوتا ہے۔ پھر اس عمل کو بپا کرنے اور اس کے ذریعے اپنی دنیاوی خواہشات کو مکمل کرنے میں ہم ہر دنیاوی حد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں اور شرعی حدود کی اور شرعی احکامات کی بھی تعویلات فاسدہ کرتے ہیں اور مفاہیم باطلہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم خالصتاً دنیاوی فعل کو اپنی خواہش و آرزو کی تکمیل میں خالص دینی عمل از خود قرار دیتے ہیں۔ ہم قوم بنی اسرائیل کی طرز پر الا ماشاء اللہ اللہ کے احکامات کی من پسند تعویلات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے فعل عمل کے ذریعے دنیا کو بہر صورت حاصل کرنا ہے۔ وہ تصور، وہ فکر، وہ نظریہ، وہ سوچ جو ہمارے عمل کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتی ہے، وہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی عمل کو بے راہ روی اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات پر ایمان کامل ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا تقوی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دنیاوی خوف و ڈر کو تو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں ہر طاقتور کا خوف لاحق ہے، ہر صاحب اختیار کا خوف دامن گیر ہے، ہر وڈیرے کا خوف ہماری جان پر مسلط ہے، ہر جاگیردار اور سرمایہ دار کے شیطانی حربوں کا خوف ہمارے عمل پر حکمرانی کر رہا ہے۔ آج ہمیں کسی طاقتور کے قلم کا خوف ہے اور آج ہمیں کسی کی اسلحہ کی قوت کا خوف ہے، آج ہمیں کسی کی اقتصادی قوت کا خوف ہے، آج ہمیں کسی کے منصب اور عہدے کا خوف ہے، آج ہمیں کسی کی سرداری کا خوف ہے، آج ہمیں کسی کے خاندان کا خوف ہے، آج ہمیں کسی سپر پاور کا خوف ہے، آج ہمیں دنیا کے عالمی مالیاتی ادارے کا خوف ہے، آج دنیا میں ہر جگہ معیشت اور اقتصاد کا خوف قومی اور انفرادی سطح پر دکھائی دیتا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے آج اقتصادی قرضوں کے ذریعے قوموں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں۔ آج جو دنیا میں اقتصاد کو چلانے کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے قرض دیتے ہیں، وہی ہماری حکومتوں کو بھی چلاتے ہیں۔ دور بیٹھ کر گلوبل ولیج کے نیٹ ورک کے ذریعے وہ ہر وقت ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں۔ ہماری انفرادی اور قومی مرضی ان کے مرضی کے تابع ہوتی ہے، ہماری ہر پالیسی پر ان کی مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے، ہمارے ہر قومی سرگرمی ان کی ہدایات کی روشنی میں تکمیل تک پہنچتی ہے۔ آج کا عالمی اقتصاد ہمارا دنیاوی الہ بن بیٹھا ہے اور آج ہمارے قومی تشخص کو دنیا کے اس عالمی اقتصادی الہ نے جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ آج جب ہم وہاں سے کچھ آزادی پاتے ہیں تو پھر ہمارا اپنا نفسانی الہ ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، ہماری ہوائے نفس ہم پر الہ بن کر حکمرانی کرتی ہے، ہمارا عالمی افق بھی من دون اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارا انفرادی افق بھی من دون اللہ اور نفسانی الہ کے زیر تسلط ہے۔ آج ہمیں اپنے انفرادی اور اجتماعی عمل کی اصلاح کے لیے اس عالمی اور انفرادی خود ساختہ الہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہوگا۔
قرآن نے ہمارے انفرادی اور اجتماعی عمل کے لیے یہ ضابطۂ حیات دیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بس وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کیا اور نیکیوں کے ذریعے اسے فروغ دیا۔ وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے گناہ اور معصیت کے ذریعے اس نفس کو خراب کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے محرک کے عمل انسینٹیو کو بدلنا ہوگا، اپنے عمل کے طریقہ کار پروسیجر کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اس عمل کی عملی اساس پریکٹیکل بیس کا تعین کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے انفرادی اور اجتماعی عمل کو تمام انسانی معاشروں کے لیے ایک نمونہ کمال، ایک ماڈل آف پرفیکشن میں بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ بدلنا ہوگا۔ قرآن تو ہمارے انفرادی عمل اور ہماری انفرادی زندگی کی بھی اصلاح کرتا ہے، اس لیے بیان فرماتا ہے ان ھذی تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ بے شک یہ قرآن ہر انسان کے لیے صحیفہ ہدایت و نصیحت ہے، بس جو فرد چاہے اس کے ذریعے حق کی زندگی کو پا لے، اور ہماری انفرادی زندگی کی منزل ہر عمل کے نتیجے میں الی ربہ ہے۔ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی عبادت کو کل حیات بنانا ہے۔ یہ قرآن ہماری اجتماعی اور قومی زندگی کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ یہ جہاں ہماری انفرادی عمل کو سنوارتا ہے، وہاں یہ ہمارے قومی عمل کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ انسان کا انفرادی عمل ہو یا اس کا اجتماعی اور قومی عمل ہو، اس عمل کو ہمارا انفرادی اور قومی محرک ہی سنوارتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ ہمیں اس انفرادی اور قومی محرک کا تعین کرنا ہے، اور وہ ہے رضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر۔ ہر کام میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی ہمارے انفرادی اور قومی عمل کی اصلاح ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کی جہاں انفرادی اور قومی زندگی کی اصلاح کی ہے، وہاں یہ ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی بین الاقوامی زندگی کو بھی دوسروں کے لیے ایک مثال بناتا ہے۔ اس لیے قرآن بیان کرتا ہے ان هو الا ذکری للعالمین، یہ قرآن تمام اقوام عالم کے لیے صحیفہ ہدایت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انفرادی اور قومی اور بین الاقوامی زندگی کے لیے قرآن کا ہدایت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن انسان کے انفرادی عمل کو بھی دوسروں کے لیے نمونہ کمال بناتا ہے، اور اس کے قومی عمل کو بھی اقوام عالم کے لیے روشن رہنمائی بناتا ہے، اور اس کے بین الاقوامی عمل کو بھی ساری دنیا کے لیے قابل مثال بناتا ہے، اور اپنی قوم کو انفرادی اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس معیار پر تیار کرتا ہے کہ ہر شخص اللہ کے حضور اس کا بندہ بن کر جی رہا ہوتا ہے۔ انفرادی سطح پر، عوامی سطح پر اس معیار قرآنی کے مطابق پوری قوم کو تیار کرنا ہر سطح کے حق میں وقت کی ذمہ داری ہے۔ فرد کا کردار معاشرے کے لیے مثال ہوتا ہے، حاکم کا کردار پوری قوم اور ساری دنیا کے لیے قابل تقلید ہوتا ہے۔ اس لیے بحثیت میں وقت کو سوچنا چاہیے، جیسا وہ ہے ویسی قوم ہوگی۔ اگر ہمارا حاکم با کردار ہے تو قوم با کردار ہوگی، اگر وہ بد عمل ہے، بد کردار ہے تو قوم بھی بد عمل اور بد کردار ہوگی، اگر وہ دیانتدار ہے تو قوم میں بھی دیانت ہوگی، اگر وہ کرپٹ ہے تو ساری قوم بھی کرپٹ ہوگی۔ اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، قومیں اپنے حکمرانوں کی راہ پر ہوتی ہیں اور زندگی کے جملہ معاملات میں ان کی پیروی کرتی ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیشہ فرد اور قوموں کو سنبھلنے کے لیے اور اپنے کردار کی اصلاح کے لیے زندگی میں کچھ مواقع فراہم کرتا ہے، جن میں وہ عمل کی اصلاح کر کے رب کی نافرمانی اور گناہ سے بچ سکتی ہیں۔ ان مواقع کو باری تعالیٰ نے مقامات، اوقات کے ذریعے اور ایام کی صورت میں ہمیں بطور عطیہ عطا کیا ہے۔ کوئی جگہ ہمارے لیے ارض مقدس ہے، کوئی جگہ ہمارے لیے ارض بیت اللہ ہے، کوئی جگہ ہمارے لیے مدینۃ الرسول ہے، اسی طرح کوئی رات ہمارے لیے لیلۃ القدر ہے، کوئی لیلۃ المبارکہ ہے، کوئی لیلۃ المعراج ہے، کوئی لیلۃ البراء ہے، کوئی دن ہمارے لیے برکت کا حامل ہے۔ وسلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کوئی مہینہ ہمارے لیے مقدس اور حرمت والا ہے، اس لیے کہ اس میں انزل فیہ القرآن کی نعمت عظمیٰ ہمیں ملی ہے۔ کوئی شہر ہمارے لیے مقدس ہے اس لیے کہ وہ قدم گاہ رسول ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، انہی
بابرکت لمحات اور ایمان افروز ساعات میں سے ایک رات لیلۃ النصف من الشعبان ہے، شب بارات ہے، جس کو قرآن لیلۃ المبارکہ سے بیان کرتا ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ بیان کی ہے قرآن میں، وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فی سورۃ الدخان۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی اہمیت حدیث نبویہ میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ یہ گناہوں سے معافی کی رات ہے، یہ لیلۃ البرات ہے، اس میں بخشش اور مغفرت بندوں کو عطا کی جاتی ہے، دوزخ سے نجات بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ لیلۃ الرحمہ ہے، اس میں باری تعالیٰ کی بے پناہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، اس میں قرآن عرش سے آسمان دنیاوی پر نازل ہوا ہے۔ یہ اپنے اندر بے پناہ برکت رکھنے والی رات ہے۔ آئیے اس رات میں ہر شخص کو خود کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے اس دعا کے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما دے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اس رات کو صلاۃ التوبہ کے کم از کم 2 نفل اللہ کے حضور پیش کر دے، 2 نفل پڑھ لے۔ اگر صلاۃ التوبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو دعائے توبہ ضرور کر لے، اپنے گناہوں پر بخشش و مغفرت کی خیرات لازمی اپنے رب سے طلب کرے، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کی علامت بنانے کا عہد کرے، اپنے ہر فعل بد، اپنے ہر فعل ظلم اور اپنے ہر فعل شر کو ترک کرنے کا عزم مصمم کرے، خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کالم میں ڈالنے کا ارادہ کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پیکر اتم اور پیکر کامل بن جائے، مخلوق خدا کے لیے سراسر نفع رساں بن جائے، اور اس حدیث رسول کا مصداق اتم عزم بالجزم کے ساتھ بن جائے، خیر الناس من ینفع الناس۔ اور اس عمل میں ہماری انفرادی حیات کی نجات بھی ہے، ہماری قومی حیات کی تمامیت بھی ہے، ہماری بین الاقوامی حیات کی مثالیت بھی ہے۔ ہمیں آج انفرادی سطح پر بھی ہمارے عمل نے ہم کو کمزور کیا ہے، ہمیں مارا ہے، قومی سطح پر بھی ہمارے عمل نے ہمیں تباہ کیا ہے، اور عالمی سطح پر بھی ہمارے عمل نے ہم کو بدنام اور برباد کیا ہے۔ اقبال نے بہت پہلے زندگی اور زیست اور حیات دنیاوی کے عروج و زوال کا یہ راز اس امت کو، اس قوم کو بتا دیا تھا۔ تا شعار مصطفیٰ از دست رفت، تا شعار مصطفیٰ از دست رفت، قوم را رمز بقا از دست رفت، قوم را رمز بقا از دست رفت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب